بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25 رمضان المبارک آخری جمعے کے دن جس گھر میں یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس گھر میں غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آتے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کا آخری جمعے کا دن وہ دن ہے جس دن مانگنے والے کی نہ تو شکلیں دیکھی جاتی ہیں نہ ہی اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی محتاجی ہے، میرے رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ اس لیے آج 25 رمضان المبارک آخری جمعے کے دن اگر تم یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہو، اللہ رب العالمین کی ذات کو راضی کر لیتے ہو، تو پھر غیب سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، غیبی مدد ملتی ہے، کیونکہ یہ غیبی دولت کے مناظر ہر بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا۔ آج 25 رمضان المبارک آخری جمعے کا یہ خاص عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کا یہ خاص عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ رب کریم سے اگر آپ پہاڑ جتنے خزانے بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے، پہاڑ جتنے خزانے بھی مل جائیں گے۔ ماہ رمضان کا مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹتے ہوئے بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج رمضان کا آخری جمعہ ہے اور آج 25 رمضان المبارک ہے۔ یہ دن نصیب والوں کو ملتا ہے اور آج کا یہ عمل بھی صرف ان لوگوں کو کرنے کی توفیق ملے گی جن سے اللہ رب العالمین راضی ہونا چاہتا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کے پاس آئے۔ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ اچھے طریقے سے عمل کرنے کا طریقہ سمجھنا ہے اور پھر آپ لوگوں نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے یہ وظیفہ لازمی کر لیجئے گا۔ دن میں کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ رات کے 10، 11، 12 بجے تک بھی آپ لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے یہ عمل ضرور کر لینا ہے۔ آپ لوگوں نے ہرگز بھی اس وظیفے کو فراموش نہیں کرنا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، چاہے آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے۔ جب آپ کے ملک میں 25 رمضان المبارک جمعے کا دن آ جائے تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کے بعد آپ لوگوں نے یہ خاص وظیفہ کرنا ہے۔ ایک ایک نقطہ ایک بہت خاص ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ رمضان کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ مغفرت کا اشارہ گزر چکا ہے، جہنم سے نجات کا اشارہ جاری ہے۔ آج 25 رمضان المبارک جمعے کا دن ہے۔ آپ لوگوں نے آج کے دن کو غفلت میں نہیں گزارنا۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اب آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا گھر چاہتے ہیں، اپنا گھر مانگ لیں۔ آپ نئی گاڑی چاہتے ہیں، نئی گاڑی مانگ لیں۔ یا پھر آپ لوگوں کی کوئی بھی خاص حاجت ہے، من پسند شادی، من پسند نوکری، ہر جائز حاجت کے لیے آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور آپ لوگ اب یوں محسوس کریں کہ آپ کا دنیا سے بالکل تعلق ختم ہو گیا ہے، بالکل منقطع ہو گیا ہے۔ آپ لوگ رب العالمین کی بارگاہ میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، یا پھر آپ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ بھی آپ لوگ اپنا تاثر نہیں بنا پائیں گے تو پھر آپ لوگ یوں بنا لیں کہ رب آپ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ لوگوں نے اس عمل کو بالخصوص کرتے وقت کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اکیلے تنہا آپ لوگ کسی کمرے میں بیٹھ جائیں یا ایک کونے میں بیٹھ جائیں۔ آپ لوگوں نے خالص نیت کر کے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ موبائل وغیرہ سب اپنے آپ سے دور کر دیں
کوئی چیز اپنے قریب نہیں لائیے، کیونکہ اس عمل کے دوران اگر کسی نے آپ کو پکارا اور آپ کا دھیان اس طرف گیا تو عمل ضائع ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ ان کلمات کو اگر کوئی بندہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کا تصور کرتے ہوئے جب وہ بندہ اللہ پاک سے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے گا۔ تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے یہ عمل کیسے پڑھنا ہے اس پر غور سے توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ 11 بار پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے پھر وہ رب کی پکڑ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول کرے گا، اور جب بندے کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو پھر اللہ پاک کی وہ پکڑ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جس طرح چاہتا ہے کامیابیاں ان کے مقدر میں آ جاتی ہیں۔ اگر ہر محاذ پہ اگر زندگی کے ہر سفر میں کامیابیاں چاہتے ہو تو پھر اس عمل کو آپ لوگوں نے پورا دھیان آنکھیں بند کر کے اپنے گناہوں کو تصور میں لاتے ہوئے آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ لا حول ولا قوت کو پڑھ لیں اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو فرشتوں کی تسبیح ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین کی ذات راضی ہوتی ہے، اور جب رب کی ذات کسی بندے سے راضی ہو جائے پھر کون ہے جو میرے رب کے فیصلوں کو تبدیل کر دے؟ پھر کون ہے جو میرے رب کے سامنے کھڑا ہو جائے؟ ابھی بھی وقت ہے، ابھی زندگی موقع دے رہی ہے۔ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، 25واں روزہ ہے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، باقی سارے دن آپ کے پاس موجود ہوں گے۔ آپ لوگ جتنا آرام کر سکتے ہیں کر لو، لیکن آج کے دن آپ لوگوں نے آخر خزانے لوٹنے ہیں۔ تو پھر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان العظیم کو صرف اور صرف 71 بار پڑھنا ہے۔ جب 71 بار آپ لوگ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھ لیں اس کے بعد آپ لوگوں نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن یہ عظمتوں میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ اگر اس سورت کو پڑھ کے آپ لوگ آج احد پہاڑ کے برابر بھی سونا مانگو گے تو اللہ پاک کی ذات دینے پر قدرت رکھتی ہے۔ آج اپنی اس خواہش کا آپ لوگوں نے اللہ پاک سے اظہار کرنا ہے جو آپ کو اپنی ناممکن خواہش لگتی ہے۔ انشاءاللہ آج کے دن آپ کی تمام ناممکن حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ سچے دل کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آپ لوگوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں اس عمل کے وظیفے کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کون سی ہے کہ جو بندہ اللہ پاک کو رب جانتے ہوئے جب وہ بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی ذات راضی ہو جاتی ہے۔ جب آپ لوگ 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے سلام قولا من رب الرحیم یہ آیت پڑھنی ہے۔ یہ آیت سورہ یاسین کا دل ہے، اور سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے۔ آپ نے سورہ یاسین کی یہ آیت صرف اور صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔
پھر آپ لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔